اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پرائم نیوز میں غزہ، حماس، فلسطین، اسرائیل اور امریکہ جو کچھ بھی جنگ اور وار بڑی وحشیانہ اور درندگی کے ساتھ جاری ہے، اس کی پوری اپڈیٹ گزشتہ رات تک جو بھی ہوئی ہے، ساری خبروں کو میں ایک جگہ جمع کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بڑی افسوسناک خبر تو یہ آ رہی ہے کہ آخر اسرائیل نے آتنکواد کی ساری حدوں کو پار کر دیا۔ غزہ کے ایک اسپتال پر اسرائیل نے شرمناک حملہ کیا، جس میں تقریباً اخباری رپورٹ کے اعتبار سے 500 کے قریب فلسطینی شہید بتائے جا رہے ہیں۔ اور ان شہید ہونے والوں میں جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان شہید ہونے والوں میں سب سے بڑی تعداد معصوم بچوں کی ہے، اور کچھ تو ایسے بھی معصوم ہیں جو 2 مہینے کے ہیں، 3 مہینے کے ہیں، 1 مہینے کے ہیں، اور کچھ تو ایسے بچے ہیں کہ جن کی ماں، جن کا باپ، جن کا پورا خاندان شہید ہو چکا ہے اور وہ اکیلے تنے تنہا دنیا میں بچے ہوئے ہیں۔ تو بڑی بے دردی کے ساتھ بڑا شرمناک حملہ اسرائیلی آتنکوادیوں نے غزہ کے ایک اسپتال پر کیا، لیکن اس سے بڑی شرمناک بات تو یہ ہے کہ آخر اسرائیل کا آتنکواد کسی بھی آتنکوادی کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ آتنکوادی کا جو ساتھ دے وہ بھی آتنکوادی، مجرم کا جو ساتھ دے وہ بھی مجرم۔ تو اس وقت اسرائیل کو اب دنیا دیکھ رہی ہے اور مان رہی ہے کہ اسرائیل آتنکوادی ہے، اور ہمارے حضرت مودی جی جو ہے ان کے بھی اب سر بدلنے لگے ہیں، اور حماس غزہ کے اس اسپتال پر جو حملہ ہوا ہے، اس کو لے کر خود ہمارے ملک کے لاڈلے چہیتے پیارے وزیر اعظم نریندر مودی کے بھی سر بدلنے لگے ہیں، اور انہوں نے بھی مرنے والوں کے خاندان والوں کے ساتھ شردھانجلی پیش کی ہے اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ لیکن ابھی وہ کھلے انداز میں بول نہیں پا رہے کہ اسرائیل آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے، کھلے انداز میں بول نہیں پا رہے۔ ویسے بھی میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہوں کہ بھارت فلسطین کے سمرتھن میں، اونلی بی جے پی اور مودی اسرائیل کے سمرتھن میں، اور کچھ تو مجبوریاں، وہ جیسے آپ نے کبھی شعر سنا ہوگا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوگی، تو مودی جی کی مجبوری ہے، بی جے پی کی مجبوری ہے، 2024 کا الیکشن بھی ہے، بھگوا ٹولے کو خوش کرنا مقصد بھی ہے، ادھر فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، انسان مارے جا رہے ہیں، مگر پرابلم یہ ہے کہ وہ انسان تو ہے مگر مسلمان ہیں، تو ان کا اگر سمرتھن کر دے گے، ہمدردی ظاہر کر دے گے تو بھگوا ٹولہ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے مودی جی ڈرتے ڈراتے اب اسرائیل کے آتنکواد پر انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن کھل کر اسرائیل کو آتنکوادی ماننے کو ابھی بھی تیار نہیں ہے۔ لیکن چلیے آئیے، میں پہلے دن سے یہ کہتے آ رہا ہوں کہ سب سے بڑا آتنکواد کا ننگا ناچ اگر کوئی کھیلتا ہے تو وہ ہے امریکہ، کیونکہ اسرائیل کا ناجائز باپ امریکہ ہی ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل تنے تنہا، لیکن ابھی سب سے بڑا سپورٹر ہتھیار سے لے کر جہازوں کے پہنچانے تک، فوج کے پہنچانے تک اسرائیل کو اگر کوئی ساتھ دے رہا ہے تو وہ امریکہ ساتھ دے رہا ہے۔ اور اسرائیل کا آتنکواد دنیا کھل کر دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے کہ معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، بزرگوں کو مارا جا رہا ہے، اسکول پر، ہاسپٹل پر بم برسائے جا رہے ہیں، اور یہ پورا سپورٹ کر رہا ہے امریکہ۔ تو آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آتنکواد میں شریک امریکہ بھی ہے، اور امریکہ کے صدر پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے تو حد کر دی، بے شرمی کی، کہ اتنا خطرناک حملہ جو اسرائیل نے کیا ہے اسپتال پر، جس میں 500 لوگوں کے شہید ہونے کی خبریں ہیں، مرنے کی خبریں ہیں، امریکہ کے صدر جو بائیڈن بے شرم نے اس حملے کو بھی موڑ دیا ہے حماس کے سر، کہ یہ حملہ اسرائیل نے نہیں کیا ہے، وہ مس فائرنگ ہوئی ہے، حماس نے ہی کر دیا ہے۔ یعنی آپ بے شرمی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خیر، فلسطین کے صدر محمود عباس نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا ہے، ایران میں 1 روز کا سوگ کا اعلان ہو رہا ہے، اقوام متحدہ یعنی UNO بھی نندا کر رہی ہے، مذمت کر رہی ہے، لیکن میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہی اقوام متحدہ ہے جنہوں نے بڑی بے شرمی کے ساتھ چند سالوں پہلے اسرائیل کو فلسطین کی زمین پر بسایا تھا۔
यही वो अक़वाम मुत्तहदा है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे अफ्रीकी ममालिक, यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहदा, ये तमाम के तमाम इजराइल के इस हमले की निंदा कर रही है और इतनी नाराजगी का इजहार कर रही है कि जो बाइडन से सबने न मिलने का फैसला भी किया है। यानी जो बाइडन भी मुजरिम है और आतंकवादियों का साथ दे रहा है, यानी आतंकवाद का नंगा नाच खुद जो बाइडन और अमेरिका भी खेल रहा है, ये दुनिया देख रही है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि अमेरिकी कांग्रेस की एक मेंबर है राशिदा तुलैब, इसने एक जुमला कहा है कि गज्जा के अस्पताल पर बमबारी हम याद रखेंगे कि बाइडन कहां खड़े थे। जाहिर बात है कि बाइडन तो आतंकवादियों की सफ में खड़े हुए खुलकर नजर आ रहे हैं, पूरी तरीके से खुले समर्थन में जो बाइडन नजर आ रहे हैं, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट पूरा आतंकवादियों के साथ है। जर्मन के चांसलर ने तो गज्जा के अस्पताल पर हमले की जो वीडियोस और तस्वीरें देखी तो वो कहने लगे कि मैं ये देखकर खौफजदा हो गया कि क्या इतना भी जुल्म हो सकता है। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि इजराइल के आतंकवाद को, अमेरिका के आतंकवाद को लोग समझ रहे हैं। इसलिए लिबनान से खबर आ रही है कि लिबनान में बाकायदा हजारों लोगों ने अमेरिका की एम्बेसी के पास जाकर आंदोलन किया, एहतजाज किया। अमेरिकी सफारत खाने के सामने खूब उन्होंने तूफान मचाया। लिबनान में मुजाहिरीन ने अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की, अमेरिकी एम्बेसी पर एहतजाज किया और अब अमेरिका ने अपने शहरियों को लेबनान सफर न करने के आदेश दे दिए हैं। यानी अमेरिका के खिलाफ भी अब दुनिया में नाराजगी पाई जा रही है, जैसे इजरायली और यहूदियों के खिलाफ। आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे शैतान और आतंकवादी कौम अगर कोई है तो यहूदियों का एक टोला है जो हमेशा आतंकवाद का नंगा नाच करता रहता है। तो यहूदी, इजरायली, सहयूनी और अमरीकी, इनके खिलाफ अब पूरी दुनिया में नफरतों का माहौल बनता जा रहा है। सऊदी अरब ने भी और मुख्तलिफ मुल्कों ने गज्जा के अस्पताल पर इजराइल की बमबारी को घिनौना जुर्म बताया है और आलमी जंग के कवानीन के खिलाफ इसको बताकर इजराइल का इसे जुर्म करार दिया है। हालांकि इजराइल और अमेरिका बेशर्मी के साथ इस हमले से इनकार करके हमास को ही इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। खैर, जो कुछ भी हालात बन रहे हैं दुनिया अपनी आंखों से देख रही है और दुनिया के जितने इंसाफ पसंद, अच्छे सच्चे जहन के जो लोग हैं वो मान रहे हैं कि फलस्तीन मजलूम है और इजराइल और अमेरिका आतंकी है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट